تو میرا سوال یہ ہے آپ سے، آپ نے انٹروڈکشن میں جس پریزنٹیشن آپ نے دکھایا ہے سلائڈ یہاں پہ، سب سے پہلے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنی کمپنی کا انٹروڈکشن آپ کا رکھتے کہ آپ کی کمپنی ہے کیا، آپ کی کمپنی کی ہسٹری ہے کیا، آپ نے کتنے پروجیکٹس کیے ہیں، اور جیسے سندھ میں آپ نے بتایا 4 پروجیکٹس ہیں ٹوٹل آرٹیفیشیل گراؤنڈ کے، تو 4 میں سے 3 آپ نے بنائے ہیں، ان کے گراؤنڈس کے ڈیٹیلز کیا ہے، ریویوز ان کے کیا ہے، لوگ ان کے بارے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کیا ریویوز دے رہے ہیں. سیکرٹری صاحب نے کہا کہ یہاں پہ تبدیلی کو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے. لیٹ می فنش. سیکرٹری صاحب نے کہا کہ تبدیلی کو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن تبدیلی سرکار کو ووٹ دے کے بکت رہے. اصل بات یہ ہے یہاں پہ جیسے کہ اور بھی گراؤنڈ، جیسے ابھی خالد صاحب نے جیسے کہا کہ ہاکی کا گراؤنڈ جو جہاں پہ بنا ہے، تو جس لیول کا کام وہاں پہ ہوا تو وہ ہمارے سامنے ہے. باقی رہی بات آپ اس گراؤنڈ کی، آپ لازمی سی بات ہے کہ آپ 3D ماڈل میپ تو ان کا بنائیں گے، وہ آپ کا عام لوگوں سے شیئر کریں گے، اور اس میں ڈیٹیلز کیا پرووائڈ کریں گے. جیسے آپ نے بتایا فیفا کے وش لسٹ میں ایگزیکٹلی آپ نے کہا فیفا کے لسٹ میں 9 پریفرڈ کوالٹیز ہیں. ہاں، اس میں کس ٹائپ کی گراس آپ یہاں پہ بچھائیں گے، 3rd جنریشن ہوگا، 4th جنریشن ہوگا، کس جنریشن یہاں پہ انسٹال کریں گے آپ، اور اس کی جو ہے مدت کتنے سال کی. یہ سارے سب کچھ آپ اگر آپ 3D میپ آپ لوگوں سے شیئر کریں تو اس میں سارے ڈیٹیلز پرووائڈ ہوں گے. پھر ایٹ دا لاسٹ اکاؤنٹیبلٹی نہ صرف آپ کی، اگر لازمی سی بات ہے اگر اچھے کام کریں گے تو گڈ ریویوز آئیں گے. اگر یہ ہے کیونکہ کمپیئر کریں گے لوگ، کمپیریزن ہوگا اس میں. اگر فرض کریں آپ 3D میپ بنائیں گے، اس میں سارے ڈیٹیلز پرووائڈ کریں گے، پھر جو اینڈ ریزلٹ ہوگا گراؤنڈ کو دیکھ کے پھر اسی 3D میپ سے لوگ کمپیئر کریں گے. اگر لازمی سی بات ہے ایکسپیکٹیشنز پہ، اور جس انداز میں آپ لوگوں نے میپ بنایا ہوگا اسی پہ پورا اترتے تو پھر لوگ تو اپریشیٹ کریں گے. اگر نہیں ہوتا تو پھر اس پہ جو ہے کچھ بات نہیں تھی. میں نمبر 1 وہ جو آپ نے کہا کہ کمپنی پروفائل، وہ اس کو تھوڑا سا وہ کر دوں میں. کمپنی پروفائل مطلب کافی پریزنٹیشنز ہماری اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں، تو وہ مطلب کافی لوگوں نے دیکھی ہے، تو وہ پہ ایک ریپیٹیشن سے وہ ڈر رہا تھا میں نے کہ وہ کہیں گے کہ یار اس کو آگے کرو، یہ بہت دیکھ لیا ہم نے، مگر آپ نے تو نہیں دیکھا، تو آپ کے لیے میں اسپیشلی وہ ہم لوگ لگا دیتے ہیں ایک دفعہ پھر. ابھی نہیں. نمبر 1. نمبر 2 آپ کا سوال تھا کہ اگر سندھ میں وہ 4 طرفیں لگی ہیں تو اس کا ریویو کیا ہے، کیا وہ پازیٹیو ریویو ہے وہاں سے یا وہ نیگیٹو ریویو ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ایک کام کریں گے، ہم یوں کریں گے کہ جو کمیونٹی ہے جو ادھر اس کو یوز کریں گے، آپ یو آر اے کمیونٹی، ہم آپ کو بھی انوالو کریں گے. ہم آپ کو سے ریکویسٹ ہوگا کہ وہ جو ویوز ہے، کیونکہ میں تو ایک لائن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کے انتہائی ٹاپ کلاس ریویوز ہیں، وہ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو اس کو خود ڈیٹا جمع کرنا ہوگا. روڑی کا نمبر میرے سے لے لیں، پھر کو خاص میں فون کریں، وہ جو باقی جگہ اس میں فون کریں، وہاں پہ کلبس ہیں ان سے آپ کوآرڈینیٹ کریں تاکہ آپ کی سیٹسفیکشن. میں ایک لائن میں کیسے جواب دوں گا؟ جب انہوں نے یہ 4-5 طرفیں لگائیں تو اس سال انہوں نے سندھ میں دوبارہ 5 طرفیں رکھی، تو اگر نیگیٹو ریویوز ہوتے تو اس سال پھر 5 طرفیں نہ ہو وہ پھر ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں آپ کے وہ جو فیفا کے اسٹینڈرڈس ہیں. ایک تو میں آپ کو صرف یہ کنوے کر دوں، یہ جو 3rd جنریشن اور 4th جنریشن یہ ان جرنل ٹرمینالوجی ہے. مثلاً ہم کہتے ہیں نا کہ ٹرف، یہ جنرل ٹرمینالوجی. اب ہم اس کے نیچے جب ہم آتے ہیں تو فٹ بال ٹرف، ہاکی ٹرف، ٹینس، گولف، تو پھر یہ بائیفرکیٹ نیچے تک چلا جاتا ہے. یہ جو جنریشن ہے، یہ جو پہلا جنریشن تھا جس پہ پہلی دفعہ ہاکی ٹرف ہوئی، وہ 1st جنریشن تھا. اس میں جو فائبر استعمال ہوا تھا وہ نائلون فائبر تھا. نائلون کا لائف بہت کم تھا، تو انہوں نے کہا یار یہ تو 4-5 سال بعد ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو تھوڑا کوئی اور چیز استعمال کرو. تو پھر 2nd جنریشن شروع ہو گیا، اس میں پی یعنی پولی پروپلین کا فائبر شروع ہو گیا. پھر 3rd جنریشن شروع ہو گیا، پولی ایتھائلین. پھر 3rd جنریشن نے ایڈڈ پولی ایتھائلین مکسڈ. تو جنریشنز
اس ٹرمینالوجی میں ہے. اس کا جو اسپیسیفک کوالٹی ہے وہ ہے 2 اسٹار یا فیفا پرو. فٹ بال کے لیے FIH گلوبل یا نیشنل یہ اس کا ہے ہاکی والوں کا ہے, اور اسی طرح پھر باقی گیمز کا مطلب ٹینس کا اپنا علیحدہ ہے اور ان کے اپنے گریڈنگز ہیں. تو ہم فٹ بال کی بات کر رہے ہیں تو اسی پہ بات کرتے ہیں. یہ آپ کا تھا تیسرا سوال جو فیفا سے ریلیٹڈ تھا. جو چوتھا آپ کا سوال تھا وہ تھا کہ جی ہمیں اس کا 3D ماڈل شیئر کیا جائے. اس وقت مجھے سب سے جو اس وقت جو میں نے پریزنٹیشن سے اتنا زیادہ خوف نہیں آیا میں نے, یا میں ڈرا ہوا نہیں ہوں, کیونکہ میرا بہت روٹین کی بات ہے. ابھی بھی میں 2-4 دن پہلے بھی بریفنگ کر کے اسی طرح ہوتی ہے. وہ شاک پیڈ پہ تھا, سوات میں میں ٹرف لگا رہا ہوں تو شاک پیڈ پہ بریفنگ تھی اور DC سوات لے رہا تھا. تو اس کے ساتھ میں ہے وہ مجھے جو سب سے زیادہ خوف اس وقت یہ کہ جب آپ لوگ باتیں کریں گے تو سیکٹری صاحب مجھے سائڈ پہ بلائیں گے اور وہ کہیں گے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ اس کا پورا 3D اینیمیشن اور وہ اس کا آپ نے کیا کیا. تو اس میں بہت مشکل کام ہے, آپ کو بہت ڈیٹیل میں جانا ہوتا ہے. ہم آپ کو پورا اسٹیڈیم ایسے کھڑا کر کے دکھاتے ہیں ریئل ٹائم میں. ابھی آپ ان لوگوں نے 2-3 دن پہلے اس کا ہم نے اس کے وہ لیے شارٹس, وہ ایریل شارٹس, وہ ابھی لڑکا آیا تھا آپ یا کوئی جو ادھر ہوگا وہ ہم نے لیے. اب ہم اس ریئل شارٹس یا ریئل ٹائم جو آپ کا اسٹیڈیم ہے اس میں ہم وہ اسٹیڈیم آپ کے لیے بنائیں گے 3D اینیمیشن میں جو ادھر ہوگا, جو ایکچولی سچویشن ہوگی یا ملتی جلتی ہوگی. تو وہ بہت ٹائم کنزیومنگ وہ ہے, اس میں لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک میز بنانے کے لیے 1 دن لگا دیتے ہیں, ایک چیئر وہاں کا وغیرہ. تو آپ میں اگر کوئی آرکیٹیکٹ ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ پھر بھی کوئی ٹائم فریم اگر آپ کے پاس ہوگا, کیونکہ پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے 3D میں مسٹ ہے. دیکھیں اب آپ کو تصویریں جو ہے نا سیکٹری صاحب جو مانگ رہے ہیں وہ پراپر موو مانگ رہے ہیں. جو پکچرز ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے, وہ ہم آپ کو مطلب 1 ہفتے بعد بھی دے سکتے ہیں. آپ مجھے 10 دن کا ٹائم دے دیں ہم دے دیں گے. اور کچھ چیزیں فائنلائز نہیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. جو مطلب ہم نے فائنلائز کیے کہ یہاں پہ شیڈز ہوں گے ٹینسائل, وہ جو بھی مطلب جو بھی خوبصورت جو بھی ٹاپ کلاس کوالٹی آپ کے جتنے اسٹینڈ ہیں وہ والے اسٹینڈ وہ فائبر والے نہیں لگا رہے ہیں کیونکہ آج کل ٹرینڈ ٹینسائل کے تو وہ لگا رہے ہیں. سیٹس وغیرہ جو ٹرف لگ رہا ہے, جو باہر آپ کا جو اسٹیڈیم کا اوور آل ویو ہے یا لک ہے, اس کو ایک کوشش ہے کہ ایسا پریزنٹیبل لک دے دیں کہ پاکستان میں نہ ہو, اور وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. جو آپ نے سر جی وہ آپ مطلب وہ پاکستان دیکھیں جی آپ کے ہمارے سب کے بڑے جو ہیں نا, یہ میرے لیے خوش قسمتی بھی ہے آپ لوگوں کے لیے, لیکن میرے لیے تھوڑا سا کہ وہ بہت ہائی لیول سوچ رکھتے ہیں. وہ ادھر میں جو کہتا ہوں نا ان کو تو وہ کہتے ہیں پاکستان کو چھوڑو دنیا والی باتیں کرو. تو میرے پاس اس وقت بہت مشکل ٹاسک کیا انہوں نے, تو میری کوشش ہے کہ ہم اس مشکل ٹاسک میں سے نکلے. بٹ آپ کا جو پرائیورٹی کیونکہ یہ ساری چیزیں اس ٹرف یا اس گراؤنڈ سے اور آپ لوگوں سے ریلیٹڈ ہے. جب تک آپ لوگ سیٹسفائی ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں تو تب تک کوئی بھی چیز جو ہے نا, تو ہم لوگ 3D اینیمیشنس ڈیفینیٹلی ہم اس کو آن ایئر کریں گے. میں نہیں کروں گا تو سیکٹری صاحب کریں گے, کیونکہ بہت بڑا مطلب پروجیکٹ ہے ایسا, تو اس کے جو ریویوز ہیں وہ ان کو ڈیفینیٹلی چاہیے. ایک اور سوال تھا آپ کا وہ کمپنی پروفائل کا, اگر آپ کہتے ہیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. سر کہنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ یہاں پہ سارے فٹ بالر جو اسٹیک ہولڈرز وہ سارے بیٹھے ہوئے نا, کیونکہ اپنی تسلی کے لیے جیسے فرض کریں میں ہوں نا یہاں پہ بیٹھے جیسے بہت سے ہوں گے, تو اپنی تسلی کے لیے جیسے کس کمپنی کو چنا گیا ہے تو اس کمپنی کی پروفائل ہے کیا, کہاں پہ کام کیے, کتنے پروجیکٹس کیے ہیں, تو اس بیسس پہ بندہ جو ہے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے یار کہ 3 چلو سندھ میں 4 پروجیکٹ میں سے 3 پروجیکٹ انہوں نے کیے ہیں. تو آپ نے دیکھیے ہماری کمپنی جو ہے ویسے swallow.international.com آپ ابھی بھی وہ دے دیں گے تو آپ کو کافی ڈیٹا سے آ جائے گا. ہم وی آر اسٹیبلشڈ 24 ایئرز بیک, 24 سال پہلے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, اور ہمارے ابھی تقریباً کوئی
یہ جو پریزنٹیشن ہے 1 سال پرانی ہے، تو اس میں 184-85 پروجیکٹ ہوں گے، مگر ابھی اگر 6-7 اور اس میں ڈال دیے جائیں تو بلکہ 6-7 نہیں 10-12، تو یہ 190 پہ پہنچ جاتے ہیں وہ سارے اس میں سے کچھ ہم آپ کو مطلب ہم نے ایک پریزنٹیشن بھی اس طرح کی کہ 2-3 منٹ میں ختم ہو، کیونکہ وہ پھر ہم تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کس لوگوں کے ساتھ میرے خیال سے طارق صاحب نے جو اسکروٹنی کی ہے تو وہ مطلب انہوں نے بہت سوچ کے کیا ہوگا کہ کس لیول پہ لوگوں کو. اور دوسری بات یہ ہے جی، میں آپ کو ایک سمپل بات بتاؤں، میری یہ کوشش ہوتی ہے نا کہ میں اپنی چیزیں زیادہ تجربے میں نہ کروں، کیونکہ فیفا یا FIH یا انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن یا جتنے یہ انٹرنیشنل فیڈریشنز ہیں، خاص کر فیفا، یہ اتنے بڑے آرگنائزیشنز ہیں کہ ہم ان کو کچھ نہیں، ہم بس انہی کو فالو کر رہے ہیں. انہی کے یہ جو ابھی باہر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے نا، یہ فیفا کے کتاب کو فالو ہو رہا ہے. یہ اسٹرکٹلی منع کیا گیا ہے کہ وہ تھا وہ کہہ رہے تھے وہ کہ اس طرح اور اس طرح، ہم نے کہا جی ہم تو اس طرح اس طرح پہ نہیں جا سکتے ڈپارٹمنٹ سے کی طرف، جو کتاب میں ہے ہم اسی لیول پہ جاتے ہیں، اس سے ادھر ادھر. کیونکہ آخر میں نے آپ کو کہا نا، وہ جو بندہ آئے گا نا، وہ جو سرٹیفکیٹ دے گا وہ صرف اپنی چیز دے گا. ہم نے اگر بہت اچھی چیز یاد کی ہو، وہ اس کو کہے گا نو مجھے سارے لیئرس اس کی فارمیشن بتا دو، یہ بتا دو، تھکنس بتاؤ، وغیرہ وغیرہ. ایک پوری وہ ہے کتاب ہے. تو انشاءاللہ وہ کوئی ایشو اس میں ایسا سچ نہیں ہوگا کہ ہماری طرف ہم کوشش کریں گے کہ فیفا اسٹینڈرڈس کو سرٹیفائی کر کے ادھر سے جائیں. ایسے ہم نہیں جائیں گے کہ ہم خواہ کوئی گن بنا کر کے اور آ جائیں اور چلے جائیں. یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا، ریفرنس ہو جائے گا. ادھر بلوچستان FC والوں نے مجھے بلایا تھا، سوری یہ ریپیٹ ہو رہا ہے مگر سر ان کے لیے، وہ انہوں نے فٹ بال کی ٹرف لگائی تھی، اور وہ ہمارا ایک پڑوسی ہے میجر ہے وہاں، اس نے کہا یار یہ آپ لگا دیں 120 روپے فٹ پہ. انہوں نے لگایا تھا، آپ کو ہم 150 روپے دیں گے. میں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا، میں کسی اور کو کہہ دوں گا وہ کر لے گا. کیسے میں آپ کو پروجیکٹ دے رہا ہوں آپ نہیں. میں نے کہا دیکھو وہ پچھلا والا کیوں ہٹا رہے، کہتے وہ بڑھ گیا. میں نے کہا یہ بھی بڑھنے والا ہے، کیونکہ یہ تو فٹ بال کا ٹرف ہی نہیں ہے جو آپ لگا رہے ہیں، یہ لینڈسکیپنگ کا گراس ہے. کراچی ہر جگہ مل رہا ہے، کارپیٹ کی دکان پہ چلے جائیں آپ کو ہر جگہ ملے گا. وہ تو ان جوتوں کے لیے وہ تو اس کے لیے نہیں بنا، وہ دوبارہ پڑے گا. تو آپ اس کا ادھر جو ہے نا وہ ہم ریفرنس نہیں غلط چھوڑنا چاہتے. یہ تو میرے پیچھے لگ جائے گا یہ پروجیکٹ، کوئی بھی پروجیکٹ وہ ہمارے پیچھے لگا ہوگا کہ یار ادھر انہوں نے بہت غلط کیا. آپ سب سے پہلے اور لوگ پھر اور لوگ پھر اور لوگ، وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اگر ہم نے اس فیلڈ میں رہنا ہے. اور اگر یہ کر کے پھر ہم نے گھر جانا ہے تو پھر تو ایک اور یہ جو ہاکی کا جو بتا رہے سر بتا رہے تھے، یہ ہاکی کا جو مجھے 1.5 سال سے پریشر ہے کہ جی آپ ویلی کو ٹیک اوور کریں ہاکی کو. میں کہتا ہوں جی وہ جو ٹرف ڈالا ہے وہ کمرشل ٹرف ہے جو بازاروں میں دکانوں میں پارکس میں لوگ ڈالتے ہیں. ہم نے یہی ٹرف ڈالا ہے ہاکی کا ایوب اسٹیڈیم کے اندر، اس سے بہتر ڈالا ہے. وہ جو ٹرف ڈالا ہے وہ کہتے ہیں پاکستان میں سیکنڈ بیسٹ ہے، پاکستان میں دوسری وہ کوالٹی کا ہے، نمبر 1 ہے. اور وہ جو جتنے اولمپئنس تھے پاکستان کے، کوئی 8 اولمپئنس جو اس ٹائم پاکستان ٹیم میں کھیل رہے ہیں، وہ کھیل رہے تھے مختلف ٹیمز کے ساتھ. پرانے اولمپئنس تھے 12 جو پرانے آئے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں ہم نے یورپ میں اس طرح کا ٹرف دیکھا ہے اور ادر دین یورپ جو ہے نا ہم نے نہیں دیکھا. پاکستان میں یہ ایک آرمی والوں نے ڈلوایا ہے اپنے اسی طرح کا اور سیکنڈ بیسٹ یہ مطلب یہ 2 اچھے. اب یہ آپ جا کے دیکھ لیں، آپ یہ جو پارکس بنا رہی نا گورنمنٹ، اس میں جائیں دیکھیں گے آپ کو یہ کمرشل گراس اسی طرح کی نظر آئے گی کہ میرے گھر کے باہر گراسی کو لگا خوبصورتی. اب وہ اس پہ بچوں کو کیسے ہاکی کھلائیں؟ ہم نے خود اس کو دیکھا ہے، شاٹ مارے بال ادھر، خود میں ان کو بلایا یہ ہمارے جو ہاکی ایسوسیشن والے، وہ بالز لے کر آئے، ہاکی لے کر آئے. انہوں نے کہا جی شاٹ مارو ادھر، اور ادھر آپ کے بچوں نے کئی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کیا. یہاں پہ جا کے کیجیے غلط ٹرف ڈال رہے، غلط ٹرف ڈال رہے. اب وہ ڈل گئے. اب لازمی جس کمپنی نے ڈالا ہے وہ بھگتے ہی وہ ذمہ دار ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو، اب وہ کہتے ہیں کہ جو PC1 تھا اس میں کاسٹ ہی نہیں ڈلی. اب اس کی جو PC1 ہے اس کی کاسٹ ہے ہی ٹرف کی، مطلب اس سے کم کریں گے ہی نہیں. ایگزیکٹلی. سو سر آپ سے پہلے موسیٰ جان کیا تھا؟ جی موسیٰ بھی آیا، مجھے وزٹ کرایا تھا. موسیٰ جان کا
उनको मैं वहाँ पे भी विजिट करा यहाँ की उसको उस वक्त जो बिछायन का लेकिन जब उसने देखा उसने कहा कि यार हज़ारा साहब मुझे अफसोस मैं क्या कर सकते फाइनेंस की मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरे दौर में कोई हिस्सा रखना मेरे दौर में क्वालिटी जो है मतलब उसमें कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं आप शुरू से आए थे हमने कहा था कि क्वालिटी को कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं सवाल करना चाहता सर ऐसा है कि एक तो बहुत बड़ी मेहरबानी मिनिस्टर साहब का कि आम लोगों के लिए ऐसा एक ब्रीफ इवेंट मैनेज करवाया कि हम लोग आप लोगों से सवालात पूछ सके और अपनी जो इंकशाफात है वो दूर कर सके। एक तो ये आप काइंडली मुझे हमें बता दें कि अभी तो ये बात डिबेटेबल है ही नहीं कि ये ट्रफ होगा या नहीं, क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। दूसरी बात ये है कि इसमें टाइम कितना लगेगा इसको कंप्लीट होने में। तीसरी बात ये कि हमारे कल्चर में ऐसा है कि ग्राउंड अगर कोई और वज़ीर बनाता है तो अगला जो मिनिस्टर आता है दूसरे इलेक्शन के बाद तो वो उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल छेड़छाड़ करता ही नहीं है। तो ऐसा ना हो कि इसमें भी 1.5 साल लगे, अल्लाह करे खालिद साहब फिर आ जाए एज अ मिनिस्टर, 1.5 साल लगे और खालिद साहब ना हो तो अगला मिनिस्टर जो आए इसको छेड़छाड़ ही ना करे और ये बीच का ऐसा ही धरा खधरे रह जाए। ऐसा ग्राउंड जो हमारा आकी का था नीचे, वहाँ पे लड़के मट्टी में खेलते थे लेकिन आबाद था ग्राउंड। ऐसा ना हो कि ये भी हम लोगों से ऐसा बंद हो जाए, सारे प्लेयर ऐसे ही रह जाए बीच में। मेरे पास जो कागज़ आया हुआ है, जो ऑर्डर या जिसको वर्क ऑर्डर कहते हैं, उसमें 1 साल का टाइम लिखा हुआ है। मगर मेरे पास जो ज़बानी ऑर्डर आया हुआ है वो आया हुआ है कि इसको 1 साल नहीं, इसको 1 साल से 3, 4, 5 महीने पहले 6, 7, 8 महीने में आपने कंप्लीट करके देना। उस पे फिर बातें हमारी ये हुई है कि टर्फ जो है वो उसको तो कंप्लीट करो कि लड़के तो खेलना शुरू कर दें, बाकी देखा जाएगा फिर बाहर वाले जो काम है वो होते रहेंगे। मगर जो टर्फ है उसकी कंप्लीशन आपने मिनिमम टाइम में देंगे। टर्फ का जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम हमें जो मिल रहा होता है वो 30 से 40 दिन होता है नॉर्मल हालात। इस वक्त दुनिया में मतलब खतरनाक किस्म के लॉकडाउन चल रहे हैं और उसमें उन्होंने हमें सॉरी किया है और वो सारी टाइमिंग डबल पे चली गई। अगर 30-40 दिन में होता था वो टर्फ तैयार, वो अभी 70-80 दिनों में हमें दे रहे हैं और उन पे प्रेशर दिए हैं वगैरह वगैरह। वो तो खैर हम उनके साथ लगे हुए हैं, हमें बहुत टॉप प्रायोरिटी पे उन्होंने रखा हुआ है क्योंकि उनके साथ मेरे इसके अलावा फिर बाकी 3-4 के टर्फ हैं तो उस वजह से हमें थोड़ा टॉप प्रायोरिटी दी हुई है। तो इंशाल्लाह वो आपकी जो टर्फ है वो 4 महीने में कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये रोल्स आपको नज़र आ रहे हों जब हमारी बेस उस वक्त तक तैयार हो चुकी होगी। अगर वो पहले भी आ जाए तो ये बेस भी हमारा 4 महीने का टाइम लेता है क्योंकि इसमें भी ये हम पहले लेयर पे अभी जो हमने क्या हम पहले लेयर पे फिर दूसरी लेयर का जो अभी आपको ये बेस कोर्स नज़र आ रहा है उसके बाद फिर वाटर बॉन्ड आपको मतलब जो वो होता है बजरी या स्टोन्स वो उसके ऊपर कंपैक्शन होगा, उसके ऊपर फिर एक आखिरी लेयर आएगी वेयरिंग कोर्स एसफॉल्ट वाली, उसके बाद फिर हम आएंगे फिर टर्फ बिछेगी फिर उसके साइड ये वो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ्रेम वाला क्योंकि ऐसा हुआ है सर, हम लोग मट्टी में खेलना पसंद करते हैं लेकिन जगह हो 1 साल से तो ज्यादा उस पर नहीं लगेगा मगर हम कोशिश करेंगे जितना हो सकता है हम कोशिश नहीं लेकिन जेकर बिना उसने बड़ी इंसान की ना खुदा ना खस्ता सर खेलना शुरू किया खत्म ये ग्राउंड सर वक्त शुरू का तेर शु दिगर सर वाई वही प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला की सुबह में वो मैसेज में आकर आज पीसी में ज़्यादा सेफ्टी साहब ने गुफ्तगू मैसेज और ये खबर से बड़े जिला की फाइल ऐसे सिर्फ मजबूरी नहीं मैसेज का जो टाइम में सुना तो सही सुना का काम बस इंशाल्लाह मुशना क्या वो देर हो इतना नहीं खुदा का नवाज रियाद फॉर्म बाय सर
یہ جو لائٹ آ رہی ہے وہ بس تھوڑا سا ایکسکیوز می 2 منٹ یہ ہمارے انٹرنیشنل پلیئر ہے سخاوت جی ملاقات ہے جی سب سے پہلی بات تو پرانا نہیں سر ابھی پچھلے میں نے آج پہلی بار آپ کو دیکھا ہے. ادھر ہم آتے ہیں تو ملاقاتیں ہو جاتی ہے پلیئروں سے سر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے منسٹر کا. ہم اس فیلڈ سے وابستہ ہے 40 سال سے. ہمیں پلیئر بنانے میں 2 سال لگتے ہیں 3 سال. اب اگر یہ پیچھے گا ہم 6 مہینے میں پلیئر بنائیں گے. یہ ان کی خوش قسمتی ہے. مگر یہ آپ کو کچھ سوال نہیں کریں گے, ہم آپ کو کچھ بتائیں گے. آئی ایم ایسوسیٹ پروفیسر ان اسپورٹس مینجمنٹ. ٹھیک ہے, یہ جو آپ بچھا رہے ہو ٹھیک ہے, فیفا اپروو ہے آپ بچھا رہے ہو, تو ہم چاہتے ہیں آپ وہ بچھائیں بجائے آپ پتھر ڈال رہے ہو, مٹی ڈال رہے ہو یا اس کو ہارڈ کوٹ کر رہے ہو. آپ اس پر ریت بچھائیں, آپ اس کو بار بار رول اپ کرائیں. اور وہ ٹرف چاہیے ہمیں جس میں جالی ہو. بارش ہے, برف باری ہے, وہ پانی خود بخود نیچے ٹھپ کے سارے نکل جائے. تب جا کر کے یہ کل کو یار سیلاب آتے, پانی بڑھتے, برف ہوتے, بارش. وہ ٹرف جو خیال میں اتنا نہیں, $5-6 پر اسکوائر میٹر. یہ ایک فٹ بال گراؤنڈ کے لیے میں 9,800 میٹر زمین چاہیے. 9,800 میٹر زمین یہ کم ہے. یہ 9,600 میٹر ہوئے گا, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ دکانیں بنے ہیں اس کو بجائے 130 میٹر کے 110 کر کے. یہ جو ٹرف آپ بچھاؤ گے برائے مہربانی, وہ جو ٹرف کے نیچے جالی ہو, وہ پانی یہاں رکے نہیں, اس میں پانی نیچے چلا جائے. بجائے آپ ہارڈ کوٹ ڈال رہے ہو, ملبہ ڈال رہے ہو, آپ ریت ڈالے, آپ اس کو بار بار ملب کرتے جائیں تاکہ وہ پانی نیچے ضائع نہ ہو. تھینک یو. ایکسپرٹیز آپ کرکٹ آپ کی اپنی جگہ پہ, میری اپنی جگہ پہ. عثمان صاحب کو میں کہا کہ فیفا لیول کا جو طریقہ کار ہے, اس نے کہا کہ میں اس کتاب کا نام پروفیسر صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں سے 80% باتیں وہی کی ہیں جو کتاب میں ہیں. یعنی وہ اس میں جو ٹرف ہے اس کی 150 mm کی پرمیبلٹی ہونی چاہیے پر آور میں, تاکہ وہ پانی ڈرین کر سکے. تو اگر ہم لوگ آپ کا اگر پریزنٹیشن میں تھے تو اس میں وہ چھوٹا ٹیسٹ ہے پرمیبلٹی کا, وہ بہت میجر ٹیسٹ ہے وہ واٹر ڈرین کرنے کا. دوسرا جی جو ہم لیئرس جو کہیں ڈال رہے ہیں اس میں ٹرف کے اندر تو ڈیفینیٹلی ریت ہوگا, وہ ڈرین کرے گا, مگر اس کے نیچے ہم نے ایک بیس بنانا ہے, ایک سالڈ بیس بنانا ہے. وہ جو بیس ہے یہ سارے اس کے جو فیفا کے جو لیئرز ہیں وہ ہم فالو کر رہے ہیں. یعنی پہلے ہم نے ایک گراؤنڈ کو ایکسکیویٹ کر کے اس میں ایک سب گریڈ ڈال کے اس کی کمپیکشن کرنی ہے, جو کہ ابھی وہ ایک پھر آپ سائڈوں میں وہ چیز رکھتے کہ پانی نالی کی طرح. جی بالکل, یہ سائڈوں میں ڈرین ہے. اس میں جب پانی آئے گا اوپر ٹرف پہ, ٹرف اس سے پانی جب نکالے گا تو نیچے جو ہمارا بیس ہے ویئر اینڈ کور جو سالڈ بیس ہوگا وہ اس پانی کو باہر ڈرین کرے گا. سر یہ ٹرف 40 سے 50 mm ہے یا 25 سے 30 mm؟ نہیں جی, جب 25 سے 30 mm کا ٹرف ہوگا تو آپ کو اس کا نیچے شاٹ پیڈ دینا پڑے گا, اور وہ بھی 40 سے 45 mm پہ اپروول اس کی ابھی آئی ہوئی ہے. مگر یہ ٹرف 60 mm 60 to 65 mm کا ٹرف ہم لگا رہے ہیں, نہ 30 ہے نہ 40 ہے, 65 mm, کیونکہ یہ اس کی جو فلنگس ہیں ان فلز ہیں اس میں. تو جو بیک فلنگ ہے وہ والا وہ فٹسالز میں یا نیشنل گریڈ میں یعنی فیفا اسٹار 1 میں اس میں تو ہم لوگ ڈال رہے ہیں, مگر جو فیفا پرو ہے پروفیشنل یا 2 اسٹار میں تو اس میں 60 mm کا ٹرف آئے فائبر جو. اچھا یہ چھوٹا سا ہے 2-3 منٹ کا جو بس ہمارے جو پروجیکٹس پروفائل ہے
मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं पहले हमें जो ब्रीफिंग दिया था आपने सब जी मैंने उसी वजह से रिपीट नहीं किया, मैंने कहा कि वो ये खास कर हमारे प्लेयरों के लिए जी आपने जो ये किया आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा कि ये काफ़ी नेटवर्क पे भी पड़ा होगा, और इसमें 2 मिनट में फिर बहुत बड़ी लिस्ट है, वो बोर हो जाता है पहले। मतलब ये कि हम इसमें हमने जो छोटे वाले प्रोजेक्ट्स डाले नहीं है, जो कराटे और ताइक्वांडो या बैडमिंटन वगैरह, उसको नहीं, जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे वो हमने थोड़े से उसमें सेलेक्ट किए ताकि वो डालते हैं। और इसके अलावा बेहतर ये होगा कि अगर आप लोग इसमें से कुछ ले लें और वहाँ पे साइड पे अगर कभी कराची विजिट हो आपका, या इस्लामाबाद पेशावर की तरफ, पंजाब में अटक वगैरह लोग में मरी हुए अभी एक तरफ की, तो कभी वो एक सामने इस्लामिक कॉलेज इस वक्त बहुत मीडिया पे आ रहा है, पेशावर का मेजर प्रोजेक्ट है, टर्फ ऐसे छोटा सा है मगर इस्लामिक कॉलेज नाम पड़ा है उसका, 1000 रुपये की नोट पे जो तस्वीर है। तो इसके अलावा किसी का कोई चीज सवाल? जी प्लीज। हमारे लड़के जो ट्रफ पे खेल रहे हैं आजकल, इससे पहले तो इन्होंने नहीं खेले फुटबॉल ट्रफ पे, लाजमी बात है फुटसाल वगैरह ग्राउंड पे खेलते हैं ये लोग। तो फुटसाल में खेलने की वजह से बहुत से लड़कों की जो नी इंजरीज है, ये बात सामने आई है। तकरीबन पिछले 3-4 साल से जो ये फुटसाल का मतलब रिवाज पड़ा है, इसमें बहुत से लड़कों का नी इंजरी हुआ है और हर किसी का ऑपरेशन में 4-5 लाख रुपए खर्चा आता है। तो ये किस वजह से होता है? आया इस ट्रफ में भी खेलने से ऐसा कोई इम्कान है? जो अभी मेडिकल का सवाल है, ठीक है, जो मैं डॉक्टरों वाला जवाब नहीं दे सकूँगा, मगर जब हॉकी में जनरल स्पोर्ट्स में जब हॉकी
घास पे होती थी 1980 का वर्ल्ड कप इंडिया में बॉम्बे में नेचुरल घास पे हुआ। टर्फ तो 76 में बन चुकी थी मगर पाकिस्तान 1981 में फिर कराची में लगी। जब घास से टर्फ पे हॉकी का प्लेयर आया तो उनके टर्फ पे उसको सॉफ्ट माहौल मिला, थोड़ा नरम, जो उसने हॉकी को इम्प्रूव करना था। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में उनको सबको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई कि यार उनकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी, मगर उन्होंने इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट ना हो। बेशक अगर कोई प्लेयर उसके ऊपर नहीं खेल सक रहा तो वो अपनी फिटनेस को उस लेवल पे ले जाए कि वो उसके ऊपर खेले। मैं हॉकी का मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि उसमें सबसे पहले टर्फ शुरू हुआ था और अभी ये फीफा वालों ने तो अभी 2000 के बाद शुरू किया है ना, उन्होंने तो बहुत पहले शुरू किया, तो उन्होंने वो अडॉप्ट किया। अब हॉकी के प्लेयर को जब आप टर्फ से दोबारा नीचे घास पे लेके आएंगे वो हमसे आपसे हॉकी नहीं खेले। नेशनल इंटरनेशनल को तो छोड़े, ये स्कूल वाला बच्चा भी नहीं खेलेगा क्योंकि वो खेल ही नहीं सकता, वो घास पे अभी वो खेल ही नहीं सकता, वो अब टर्फ के साथ उसकी एडजस्टमेंट हो गई है। अब हम लोग अभी टर्फ पे गए, यानी वो बच्चा जिसकी इंजरी वगैरह हो रही है, he should now think of that fitness which is required for the turf। जो टर्फ के लिए जो वो चाहिए फिटनेस, अब वो उसको अडॉप्ट करनी होगी क्योंकि टर्फ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, वो तो एक डेवलपमेंट हो रही है स्पोर्ट्स। जी सर, यहाँ पे आपने बात की वो बिल्कुल मैं खिलाफ करूँगा आपके इस बात से। फीफा वाले जो अप्रूव करते हैं वो मैंने भी पढ़ा है, फीफा वाले जो अप्रूव करते हैं इन सारे मसाइल को मद्देनजर रख के तब वो अप्रूव करते हैं, ग्रास की क्वालिटी को देख के उनको परख के फिर जो है वो लोग अप्रूव करते हैं इन चीज़ों की। ऐसी बात नहीं है कि फीफा वाले कहे कि प्लेयर्स, आपने कहा कि फर्ज करे कोई लड़का जो है कोई प्लेयर ग्राउंड में उनको ACL होता है, घुटनों में दर्द होता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, 4 लाख 5 लाख रुपए उनको खर्च करना पड़ता है, तब जाके वो फिट होता है दोबारा से। आपने कहा उसको उस ग्रास के लेवल पे फिटनेस अपने में लाना होगा, ग्रास के उस पे मतलब उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता टर्फ पे। तो मसला ये है कि यहाँ पे क्वालिटी नाकिस क्वालिटी की चीज़ें लगाई जाती है। इसी वजह से जहाँ पे मैं खुद फुटबॉल खेलता हूँ वेनी ग्राउंड में, जहाँ पे लड़कों को जो है ACL हुआ है, वो में मसला क्या है, नाकिस क्वालिटी वो लोग वहाँ पे डालते हैं। फीफा वाले सर मैं एक बात कहूँ, फीफा वाले जो अप्रूव करते हैं आपको बेहतर मुझसे इल्म होगा, लेकिन मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो वो लोग इन सारे मसाइल को मद्देनजर रख के तब वो लोग अप्रूव करते हैं कि क्वालिटी इस तरह का हो तब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं होगा। अगर आप फीफा वाले ये कहे प्लेयर्स को कि चूंकि वो लोग ACL हो रहे हैं, वो लोग कहे प्लेयर्स को कहे कि नहीं आप में फिटनेस होनी है, आपने अपने में फिटनेस को इम्प्रूव करना है, वो बात गलत होगा फिर, क्योंकि ग्रास को इम्प्रूव करना है, ग्रास को इम्प्रूव कर सकते। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फीफा वालों को चाहिए कि इस तरह का टर्फ बनाए कि वो उस पे इंजरी ना हो? नहीं, फीफा वाले इसी तरह ही इसका मकसद क्या है मैं बताता हूँ। इसका मकसद कहने का ये है कि ट्रफ जो मयारी ट्रफ है उस पे नी इंजरीज नहीं होगा, जो उसके असल रूल के मुताबिक बिछाया जाता है उस पर नी इंजरीज नहीं होगा। देखिए जी, मयार पे कॉम्प्रोमाइज ये बात नहीं है, मयार मतलब ट्रफ में अगर कोई खामी है तो नी इंजरीज होते हैं। ये जो आप जो बात कर रहे हैं ना फुटसॉल की, ये जो आपको फुटसॉल इधर बिछा हुआ है इसका स्टैंडर्ड वो नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा UR में और हमारे 2 बिछे हुए, आप उसका टर्फ का स्टैंडर्ड देखें स्पिनी रोड पे और इसका स्टैंडर्ड जमीन आसमान में। ये टर्फ नहीं है, ये देखा इसी तरह रेलवे ग्राउंड में मुझे DS साहब ने दिखाया था, DS रेलवे उसमें आपने देखा है वो उन्होंने सीमेंट करके उसके ऊपर जो है ना वो घास डाल दी हुई, घास भी ये कमर्शियल। मैंने उसको बोला मैंने भी बंद खिलाओ तो इसको बंद करें, इसका स्टैंडर्ड इम्प्रूव करें। अब वो जब बच्चे जो घास देखते हैं जब खेलेंगे तो एक तो इंजर्ड इसीलिए हो रहे हैं, गिर भी रहे, दूसरा वो स्टैंडर्ड का है ही नहीं। वो फुटसॉल जो उसमें शॉक पैड होने चाहिए जो बात आप कहते हैं जो इसमें रिक्वायर्ड है वो इन्होंने डाले ही नहीं है। इन्होंने तो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए किया कि यार चलो 500 रुपये 1000 रुपये उस कारपेट बिछा के शुरू कर दो, वो उसको कोई इससे गर्ज नहीं है कि कोई मरे चाहे गिर जाए सर बन जाए। अच्छा, ये तो सर जो बात कर रहे हैं वो तो टोटली डिफरेंट इंजरी की बात कर रहे हैं। अगर आप ये वाली बात कर रहे हैं तो वो तो अगर आपका सरफेस उसकी शॉक एब्जॉर्प्शन ही नहीं है तो
یہ وہ تو definitely آپ کے انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ بیڈ بنا کے فٹ سال کچھ لوگوں نے پرائیویٹ بنائے، انہوں نے بس اوپر جو ہے نا گھاس لگا دی، اس کے نیچے کچھ بھی نہیں، بس ختم ہو تو بات ختم ہو گئی. کچھ نہ کچھ ہے. وہ تو ادھر تو آپ کے پاس 50 mm کا تو کشن ہوگا، 50 mm کے بعد آپ نیچے زمین پہ پہنچیں گے، مطلب 50 mm. موسیٰ کالج میں سر سیکٹری صاحب کو پتہ ہوگا، موسیٰ کالج میں جنہوں نے بیڈمنٹن کھیلا ہے، میں خود بیڈمنٹن بھی کھیلتا ہوں، تو وہاں پہ اکثر لڑکوں کو جو ہے انجری کے مسائل، وہاں گھٹنوں کی درد میں مبتلا ہے سارے لڑکا، بے شک کسی سے بھی آپ پوچھ لیں. موسیٰ کالج میں جو ٹرف بچھایا ہے انہوں نے، مطلب وہ ایک بیڈمنٹن والی بال جو ہے انہوں نے کورٹ بنایا تھا بیسیکلی والی بال کے ابھی لیے. اس بار ایک جو بیٹ ہے بجٹ ہے تو حالانکہ وہ پرائیویٹ نہیں ہے، وہ گورنمنٹ پروجیکٹ تھا. 1 کروڑ اسٹے ہمارا اڑان کا نہیں سرکاری پروجیکٹ باوجود مراد صاحب وہ سر سوال شما کی چیزا بوده که مو پیشنه سال کستا 50 لگ پیشنه دی بخشی جیمنازیوم را ریونیشن شی که مطلب امور چیزای شرم جوړ کنی. بس ایم سال کستا می بیڈمنٹن بچا بازی مونه مابین زو 1 کروڑ روپے اشته بخشی پی یو کی بخشی بیڈمنٹن بازی موشه. بیڈمنٹن بازی موشه سر یہ آج شاید آپ کو اس بار جو ہمارے پی ایس ڈی پی میں آئے ہوئے 21-22 اسکیم از دوستا بخشی پی یو کی شما بیڈمنٹن کا موسیٰ کالج بازی او بخشی تو اینیم سال کا سرکار باشه دیگه باز باقی زو کستا ہے کہ ریونیشن شده 50 لگ روپے او جدا است کہ جیمنازیوم از پیش لایٹ شی مسئلہ بوده، ترکینایش مسئلہ بوده، پردایشی لایٹ شی تمام چیز او بخشی زو است. اینیم سال کی است او اسکیم از مو جدا ہے بخشی انسان نہ است. اور اڑان کا سر ایک سوال جی پلیز بتا دو. ایک اور چیز عثمان صاحب، جی سر. یہاں سے اوپر جو دکانوں سے اوپر ایک تکون ٹائپ کا جو ایریا ہے 1.5 ایکڑ بس پورے کرا اس کو بھی ابھی جو ہے وہ منی اسپورٹس کمپلیکس بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. صرف کارٹمنٹ سے جو ہے وہ ہے 2 فٹسال ہم بنا رہے ہیں نیچے اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ جو اسی کے ٹچ 2 فٹسال بھی بنا رہے ہیں. اس کا بھی پھر ہم جب بنائیں گے ٹرف جو ہے سنتھیٹک ٹرف جو ہے وہ کوالٹی کا ہوگا، وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ علمدار روڈ میں جب لگایا گیا. ایک دوست نے بھی میرا بھی نام نہیں لوں گا اس میں جو وہاں پہ کھیلنے کے لیے نہیں جائے گا، تو وہ بھی اسی طرح سیمنٹ کے اوپر ہے نا، نام نہیں لوں گا. وہ خاص دوست بھی ہے ٹوٹل 4 اسکیم ہے سال آپ کا سر 2 یا 2 سر. موسم کوئٹہ کا جو ہے شدید ہوتا ہے، آب و ہوا، گرمی بھی سخت گرمی پڑتی ہے اور سردی بھی سخت سردی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، ٹرف ہے بیسکلی پلاسٹک کا. ٹھیک ہے، گرمی جب زیادہ پڑتی ہے تو کیا اس کے لیے پھر پانی اس کو دینا لازمی ہوگا یا نہیں؟ ہلکا سا اسپرنکلنگ نہیں ہوگا تاکہ وہ ٹیمپریچر کو ڈاؤن کر دے اگر ضرورت ہے. ویسے نارملی یہ جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں وہ ہیٹ کو مطلب یہ جم میں جو اگر کوئی کرتا ہے وہ پراپر اس میں کہتے ہیں کہ نہیں اے سی نہیں لگاؤ ہم نے نہیں، ادھر جو نیچے بھی گرم ہے اوپر سے بھی جب اس پہ گرمی پڑتی ہے. اگر کوئی سلپ لگاتا ہے لازمی فٹ بال میں سلپ وغیرہ وہ پھر زیادہ شدت سے محسوس ہوتا ہے، ہو سکتے ہیں جلن بھی ہو. وہ دیکھیں ایبریشن ٹیسٹ وہ تو ہو چکے ہیں، وہ مینیمائزڈ ہے. دیکھیں ایبریشن تو ہوتا ہے مگر اس کو کم سے کم کیا جاتا ہے. ہاں پانی تو اس میں پانی آپ اس کو وہ والا پانی نہیں جو وہ ہاکی میں دیتے ہیں، ہاکی والا نہیں. ہاکی کا جو پانی دیتے ہیں نا وہ ٹرف کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہاکی کی گیم کی ضرورت ہے. ہاکی جو ہے اس کا جو بال ہے وہ اگر آپ ٹرف پہ پھینکیں تو وہ باؤنس کرے، اس کے لیے وہ پانی ڈالتے ہیں تاکہ وہ پانی کے ساتھ اس کی ریزسٹنس. اس کے لیے کیا ہوگا جب اوپر سے بھی شدید گرمی ہو، نیچے سے بھی لازمی بات ہے کہ وہ پھر زیادہ گرمائش گرم ہوگا، اس کا ٹیمپریچر مطلب لو کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہلکا سا ہلکا سا تاکہ وہ ٹیمپریچر کو، یعنی آپ نے اس کو اتنا پانی نہیں دینا جو ہاکی والا، کیونکہ پھر بال فلوٹ کرے گا اس کے اندر. فٹ بال دیکھیے جی، فٹ بال آپ فٹ بال ہی کھیلتے ہیں. فٹ بال جو ہے نا فٹ بال کی گیم بارش میں نہیں رکتی ہے. کرکٹ رک جاتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہے نا. فٹ بال کی گیم برف ہو رہی ہے، آپ کو بہت سارے بارش میں فٹ بال کی گیم نہیں رکتی ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں سر، میں بھی فٹ بال کی گیم کب رکتی ہے؟
वाटर लॉस्ट बिल्कुल पानी उसमें कम है। फुटबॉल कब रुकता है? यानी मैच स्टार्ट है और आप कहते हैं कि फुटबॉल बस अंपायर कहे कि बंद करो, वो कब रुकता है? किसी को पता है? टाइम खत्म। मैं बता दूं, फुटबॉल की गेम उस वक्त रुकती है जब बॉल पानी में फ्लोट करना शुरू कर दे, यानी ग्राउंड में इतना पानी जमा हो जाए कि वो फुटबॉल उसमें ऊपर आ जाए, तो फिर उसके बाद मैच खत्म हो जाता है, फिर मैच रोक दिया जाता है। तो वो वाला पानी इसको नहीं देना है। अगर आपने टेम्परेचर को डाउन करना है, किसी दिन आपको लग रहा है कि यार बहुत सख्त गर्मी है, मेरे ख्याल से रोजाना की भी जरूरत नहीं है, तो वो तो हमारे पास वहाँ पे छोटे छोटे वो हैं पॉइंट्स हैं, वो हम वैसे भी इसमें वो दे देंगे, एक ट्रॉलर दे देंगे, वो हल्का सा स्प्रिंकलर नहीं होता, वो कोई मसला नहीं। आपने जो हमने डिस्कस किया था जो सिंध के जैकबाबाद में और बिल्कुल में जाने की गर्मी, हाँ 50+ टेम्परेचर बिल्कुल, तो उधर भी तो लोग कहते हैं एग्जैक्टली उधर नहीं सर, कोई नहीं, वो सिर्फ जो कह रहे हैं कि अगर खामखा आपने थोड़ा सा मजीद उसको कंफर्टेबल करना है, देखो प्लेयर जब इधर उतरता है ना सर, वो टेम्परेचर में ऊपर और नीचे के टेम्परेचर में बहुत माइनर से फर्क आ रहा होता है, वो उसको पता ही नहीं चल रहा होता, उसने इतने जगह में और वो पहनी होती है। बट अगर कोई कहे कि नहीं हमको थोड़ा और एंजॉय करना है, तो एक हल्का सा स्प्रिंकलर, वो भी कुछ खास दिनों, मतलब आप रोजाना उसको स्प्रिंकलर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसकी जो खालिद साहब का एक सवाल था पिछले प्रेजेंटेशन में कि आप कह रहे हैं कि ये मेंटेनेंस फ्री है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इसकी मेंटेनेंस, इसकी सिर्फ एक मेंटेनेंस है, इसकी सफाई है, इसकी जो उस पर पत्ते आएंगे कुछ और आएगा, बस वो उसको उसकी ब्रश मिलते हैं, उसकी भी सर वो एक मशीन आती है, वो भी डाल देते हैं उसमें ताकि वो सफाई भी वो होती रहे उसके साथ, छोटा इतना एक्सपेंसिव नहीं है वो, इसमें बस वो ड्रेसिंग कर रहा होता है, वो एक ब्रश उसमें लगा होता है, वैसे जा रहा होता है, फिर वो वैसे मैनुअली भी किया जा सकता है, मशीन की जरूरत भी नहीं है। अगर अंग्रेज है तो वो उसने हर चीज के लिए कुछ बनाया हुआ है, वो उधर से आता है बस एक ब्रश जैसे हम कहीं करते हैं, वो इसका सिर्फ ये वो है, बाकी इसका कोई इसको ना पानी की जरूरत है, बस आप खेलते जाएंगे, बस आप लोग इसका जो सबसे बेहतरीन बात होगी, जो सर हमें खुशी होगी उस वक्त, वो ये होगा कि आप लोग इसको 24 घंटे के इस्तेमाल पे ले जाए, ये आप लोगों को टारगेट चल देखिए, खालिद साहब आपके लिए अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो आपसे फिर रिस्पॉन्स में एक चीज मांगेंगे, वो मेरे ख्याल से मेरे सजेशन है कि वो मांगे इस ग्राउंड को 24 घंटे पे ले जाओ ना, 24 घंटे ये सुबह 3 बजे भी इसमें गेम हो रही हो, फिर आप लोग मतलब ये भी कम पड़ेगा ये, हाँ जी चीज़ें ज्यादा ये तो कम पड़ेगा ना, जिस तरह मतलब आप इसको इस्तेमाल करें जी, आप इसको पढ़ Mesela yani to hamudaki çizani ne? Yani yazdaki süreçten ilave zukesta saçım kesta da mani yazılasta. Yani ben iyi bir tanımı sar bu bir kurtlar mı? Senin bu kadar uşak, uzman kadar uşak, bu timing fix beni böyle şu. Sahih. अच्छा सर सिलिका के बारे में ज़रा बता दें। जी सिलिका है, सिलिका नहीं जो इस पे पड़ता है, रेत जो इस पे डालते हैं। सिलिका सैंड, सिलिका सिलिका सैंड को सिलिका सैंड कहते हैं, ये किस लिए होता है? हाँ जी ये किस लिए होता है इसके बारे में ज़रा बता दें। सिलिका सैंड के 2-3 वो है, जो फीफा वालों ने कहा है कि सिलिका सैंड इसमें डाले ताकि कुशन नीचे एक मिल जाए, 25 mm का कुशन मिल जाए, ताकि नीचे इंजरी कम हो जाए, जब आप प्लेयर गिरता है तो डायरेक्ट वो नीचे जमीन पे ना लगे, उसके नीचे एक सैंड आ जाए। दूसरी बात वो उससे पानी भी निकल रहा होता है। तीसरी बात ये कि उसका वजन इस पे डलेगा 150, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो इंजीनियर उधर है उसको याद होगा, मेरे ख्याल से 100-150 टन से तो टन की बात कर रहा हूँ, केजी मेजी वाला नहीं, 100-150 टन सिलिका सैंड इसके ऊपर आएगा वो, और वो इसमें ब्रश होगा, वो मशीन के वो एक अलग एक प्रेजेंटेशन है, वो भी किसी टाइम वो इसके ऊपर ब्रश हो जाएगा नीचे, तो उसका जो वजन है वो इसको बस 15 साल इसको कम होगा। मतलब एक दफ़ा फिर आप उसमें जो स्लाइडें मारते हैं एक दफ़ा डालने से ये 15 साल के लिए काफ़ी होगा या इसका स्टॉक रखना पड़ेगा अपने पास? नहीं कोई स्टॉक ना रखें, स्टॉक मोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ ये क्योंकि इसके ऊपर फिर रबर ग्रेन्यूल्स आएंगे, तो रबर ग्रेन्यूल्स का मुझे फोन किया करें, मैं आके उसको कर दूंगा, उसकी फिक्र ना करें, वो उस वक्त
کہ خدا کا خاصہ ادھر اتنی بارش ہو جائے کہ اس کے اوپر پانی بہنا شروع ہو جائے تو اس کے ساتھ وہ ربر گرینیول کبھی کبھی فلوٹ ہونا شروع ہو کے نکل جاتے ہیں. تو مگر وہ اتنا نہیں نکلتا, 1% 2% نکلے گا, وہ میں آ کے پھر ڈال دیا. اس کو آپ ایلیویشن دے رہے ہیں یا اسی جگہ پہ جہاں تھا اس کے ساتھ لیول کرتے ہیں؟ سر اسی بات میں ایک بات اگر کہوں سر ہم لوگ فور دا ٹائم بھی تھوڑا اس کو ریز کر رہے ہیں. سر تھوڑا ریز واٹر کا پانی کا ایشو آ جاتا ہے, جیسے جیسے کہ پانی کافی سر وہ ریز اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر آپ غور کریں گے سر باہر سے دیکھ لیں گے وہ والا گیٹ اور یہ والا گیٹ اس کی میں چاہ رہا ہوں نا کہ وہ جو ڈگری آف سلوپ ہے اس کو تھوڑا سا اوپر لے جاؤ تو پھر یہ ہو جائے گا کہ وہ جو سڑک والا پانی ہے وہ مطلب اتنا شارپ نہیں رہے گا کہ وہ ہمارا پورے سسٹم ہوتا رہا. پھر وہاں پہ یہاں پہ بات یہ ہے نا کہ جب بھی بارش بہت زیادہ ہوتی ہے نا تو برساتی نالا اوپر سے آپ خالد صاحب کو پتہ ہے یا پہ سارے دوستوں کو پتہ ہے برساتی نالا یہاں سے جاتے ہیں گینڈ جو آرمی والے لے جائے نہیں چھوڑ رہے, حالانکہ رستہ اس کے یہ انہوں نے بس زبردستی بند کروایا, وہ تو ہمارا بس اس میں نہیں چلتا اسی کا. تو جب پانی آتا ہے وہاں پہ ہمارے محلے کے پاس ہی ہے نا نالا, تو وہ پورے مریاباد پارک سے پانی آتا ہے تو رستہ خود بخود یہ برساتی نالے کا رستہ یہ بالکل یہ گریڈ اسٹیشن کے ساتھ اعتبار سے اس میں بہت زیادہ پانی, جو میرے دوست منظور صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہاں سے پانی وہ سارا نالے کا پانی برساتی پانی وہ گراؤنڈ میں ہی آتا ہے, وہ بہت زیادہ اور بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ پانی کم نہیں ہوتا ہے. اگر آپ سر وہ ہمیشہ ہوتا ہے سر, جب بھی معذرت بارش ہوتی ہے نا یہاں پہ برساتی نالا کھل جاتا ہے. میں وہ بریفنگ دو کھلان نالی کی اوش مسئلہ ہے نا, یک مدرسہ والا کے لیے کالج صاحب زمان یک گریہ شروع یہ ان دفعہ خالد صاحب دبریزی فنڈ مخصوص اشتہ برساتی نالا رکھوری مشی یہ کیسا آوازور مو اینی ترمادہ ایل ٹائپ جوش امدہ ای ترماوی نزی یو ٹائپ جور مونی امی تا سیدھا گرفتا کی آو دبلی روڈ نیا یا ای طرف نیا از گلی سعید مشہدی کٹ کدر سیدھا طرف دروازی گریڈ سٹیشن مو گریدی نا تو آخر شصاف ہونی 20 سال شدہ کی امی نالی جوڑ شدہ 20 سال یک دفعہ صفائی میں جوڑ شدہ مطلب خالد صاحب ان دفعہ وہ اردو اسکیم لگوشے رشتہ نا تنہائی چی کی کھلا دماغی ایریاز تا کی میدہ شدہ ڈیمیج شدہ کھلا رکھاؤں دماغی شدہ سر اسی کی بات میں تب لیول اگر اس کا تھوڑا خیال رکھے خدا نہ پاستا کبھی ایسے بارش ہوتی ہے 3 سال پہلے جو گانوں میں ہوا تھا بارش جی 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 بالکل وہ تو بہت مست ہے سر, ان کا پانی تو ادھر سے جائے گا جو ٹرف کے اوپر جو بارش فیئر ہوئی ہے نا کہ اگر خدا نہ بارش زیادہ پانی آتا ہے کہ لوگ کسی کے پاس میں آپ کو تھوڑا سا سپورٹ کے لیے کہہ دوں کہ فرض کرو پانی آ گیا اور نالا بھی بیچ میں آ گیا تو مصیبت تو آ گئی اگر یہ کہ وہ ریکور کر سکتے ریکور ہو سکتے یہ اس کے نیچے جو ڈر آخر لوگ نے بات فیصلہ ہے کہ ہمارا پرانا چلونی والا دوبارہ کہا میں دیکھ رہا ہوں بہت صحیح ہے بس نہیں ہے What?